نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء رواه البخاری۔ صلاۃ السفر کا ذکر آپ سن رہے ہیں، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے۔ خدا جانے ہمارا آپ کا سفر کب سے شروع ہوا، نہیں معلوم کب ختم ہوگا۔ لہٰذا سفر کے بارے میں حدیثیں بھی بہت ہیں۔ ابھی ہم پہلی فصل میں آئے ہیں جہاں بخاری و مسلم سے یہ استدلال کرتے ہیں، تو شاید دوسری فصل اس سے بھی طویل ہے، تو پھر تیسری فصل بھی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، لیکن غلطی سے ہم لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم حالت اقامت میں، زندگی سفر ہے۔ یہ اقامت میری پیغام سفر دیتی ہے۔ یہ جو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ملک میں، اپنی آبادی میں، جو ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ ٹھہرنا بتاتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کو معلوم ہے۔ دنیا والے اس سلسلے میں بالکل غافل ہیں۔ تو یہ اقامت میری پیغام سفر دیتی ہے، یہ ہمارا ٹھہرنا بتاتا ہے کہ ہم سفر میں آئے ہیں، اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ یہ زندگی بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی وقت موت آئے گی۔ ایک خدا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہے، موت سب کے لیے۔ ایک خدا کی ذات ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ اور سچ پوچھو تو زندگی اسی کے پاس ہے، زندہ وہی ہے، اس کے زندگی دینے سے لوگ زندہ ہیں۔ اسی لیے آیت الکرسی میں پڑھتے هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ دوسروں کو بھی زندہ رکھتا، قائم کرتا ہے، زندہ وہی ہے۔ تو چونکہ سفر طویل ہے، ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے جد امجد جنت ہی میں تھے، آدم علیہ السلام، سفر وہاں سے شروع ہوا۔ جب تک ہمارے دونوں پاؤں بہشت میں نہ ہوں ہمارا سفر جاری ہے، ہمارا سفر جاری ہے۔ اس لیے تو آج دو حدیثیں پیش نظر ہیں ہمارے، اور اگر ہم دونوں کو پڑھ سکے اور سمجھا سکے کچھ تو پہلی فصل ختم ہو جائے گی، اور اگر دونوں کو نہ پڑھ سکے تو پھر آج نہیں تو کل ختم ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندے کچھ دین سمجھ لیں، بس اس سے زیادہ میری کوئی غرض نہیں ہے، کوئی میری مراد نہیں۔ تو ابن عباس سے، یعنی عبداللہ ابن عباس سے حدیث بن کے سید المفسرین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے تھے ظہر کی نماز کو اور عصر کو، جب آپ سفر شرعی میں ہوتے تھے تب۔ تو ہمارے آپ کے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، یہ جمع سوری ہوتی تھی، صورتاً جمع، حقیقتاً نہیں۔ یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے تھے اور عصر کو پہلے وقت جمع ہو گئے۔ بات سنو، ہمارے آپ کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک الگ الگ باتیں ہیں، جو اپنے اپنے امام سے دیکھیں کہ کیا ان کا امام کہتا ہے، اس حساب سے عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے جمع حقیقی ہمارے یہاں، یعنی احناف کے یہاں، صرف عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں، وہاں حقیقتاً جمع۔ وہاں ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھی، حالانکہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، اور مغرب کا وقت عرفات میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں پڑھتے، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے پہنچتے پہنچتے۔ تو وہاں جمع حقیقی ہے، ایک کو جمع تقدیم کہتے ہیں، دوسرے کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ مغرب میں تاخیر ہو گئی، اس لیے وہ جمع تاخیر، مغرب و عشاء ملا دیا مزدلفہ میں، اور عرفات میں جمع تقدیم ہے۔ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، عصر بھی پڑھ لیا اسی کے ساتھ جب فجر ہوا۔ تو جو سفر ہوتا تو حضور دو نماز کو جمع کرتے تھے۔ ویسے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے، ہر نماز اپنے وقت میں ہونا چاہتی ہے، لیکن سفر کی بات ایسی ہے کہ اس میں بہت سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں قافلے سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں کمزور ہے سواری دوبارہ سوار نہ ہونے دے، بہت سی چیزیں۔ تو سفر میں اللہ نے رخصت دیا ہے بندوں کو، بس اتنی رخصت ہے کہ جیسے ہوتا ہے پڑھو، تو شریعت نے راستہ بتایا کیسے پڑھو،
لیکن پڑھو سفر میں بھی پڑھو، بھلے 2 رکعت پڑھو، بھلے سواری کے اوپر پڑھتے ہو، لیکن پڑھو، نماز تو پڑھنا ہے۔ بتا چکا ہوں کہ ایک نماز ہے جس کا تعلق ہماری جان سے ہے، جب تک دم میں دم ہے نماز ہے۔ لوگ تو اس فکر میں ہیں کہ جب موت آ رہی ہو تو ہم سجدے میں ہو، اتنے نمازی لوگ ہیں، وہ آرزو بھی یہی کرتے تھے، اللہ جب موت آئے نا تو ہم سجدے میں ہو، تیرے آگے گرے پڑے، در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہے قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں سن لیجیے، تو حضور جمع فرماتے تھے 2 نمازوں کو۔ شاید ورق پلٹ رہا۔ اچھا صاحب، تو حضور جب سفر میں ہوتے تھے تو جمع فرماتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے۔ ایک حدیث ہو گئی سر، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ طلباء کے لیے اور علماء کے لیے اور فقہاء کے لیے اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں ہم اپنی عوام کو نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن جمع فرما ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جو جس امام کی بھی اتباع کر رہے ہیں اس سے معلوم کر لیں آپ کہ ہم یہ 2 نمازیں کیسے جمع کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث سن لیجیے، عن ابن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر على راحلتي حيث توجهت به يومي ایمانا صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته، متفق علیہ۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں، متفق علیہ جو ابھی پڑھا، اس میں عبداللہ ابن عمر بہت عابد و زاہد تھے۔ اب یہ اتنے عابد و زاہد تھے کہ خود یزید بھی ان کے عابد و زاہد ہونے کا معترف تھا۔ یہ بہت عابد و زاہد تھا۔ ویسے حکمراں چاہتا ہے کہ جب ان کو تخت تاج نہیں چاہیے تھا ان سے مطمئن تھا کہ ان سے کوئی خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو جس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کی تعریف وہ کرتے ہی ہے، اور جس سے کچھ خطرہ ہوتا ہے اس کو وہ نگاہ میں رکھتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کا طریقہ ہے۔ انہی سے حدیث مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتی، اپنی سواری پر ہی حضور نماز پڑھ لیتے تھے، صرف آپ فرض کے لیے اترتے تھے، رہ گیا نفل کا معاملہ تو سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے۔ اور اس وقت ایسی سواری نہیں تھی جو آج ہے، نہ ٹرین تھی نہ بسیں تھیں، موٹر بھی نہیں تھا، ایک اونٹ تھا، خچر تھا، گدھا تھا، یہ سب سواری تھی، بیل گاڑی تھی، لیکن وہاں تو عرب میں یہ بھی نہیں تھی بیل گاڑی، زیادہ تر اونٹ کی سواری گدھے کی سواری پر، تو وہی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن فرض نماز کے لیے حضور اترتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ فرض کے لیے تو اترنا ہی ہے، اگر موقع ہے تو وتر کے لیے بھی اترے اور سنت موقدہ کے لیے بھی اترے، ہمارے یہاں یہ ہے، نہیں ہے تو فرض کے لیے اترے۔ نفل نماز جو ہے وہ سواری کو، پھر جدھر میں جاتی ہو سواری، اس لیے کہ جدھر منہ کرو ادھر اس کے جلوے۔ قدرت کسی مغرب مشرق کی پابند نہیں ہے، فائنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر لو ادھر خدا ہے۔ لیکن فرض کے لیے پابندی زیادہ ہے، وہ سلطانی قرض ہے، لہٰذا اس کو بہت ادب سے ادا کرنا ہے فرض کو۔ اب یہ فرض ہی پڑھنے آپ آئے ہیں نا یہاں، فرض پڑھنے آئے، مسجد میں آپ فرض پڑھنے آئے، اور اسی لیے بنی ہوئی ہے اس کے لیے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ سواری پر جب پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے حضور، کیسے اس میں رکوع کریں گے، کیسے کا اشارہ کرتے تھے۔ بیمار کے لیے تو آپ نے سنا ہے کہ بیمار اشارے سے نماز پڑھتا ہے، مسافر کے لیے بھی سن لیجیے، جب سواری پر ہے اور رکوع سجدے کی گنجائش وہاں نہیں ہے تو اشارے سے پڑھے گا۔ نماز پڑھو اشارے سے ہی پڑھو، نماز پڑھو، اشارہ کرتے تھے رکوع سجدہ کے، یومی ایمان اشارہ، رات کی نماز بھی، مگر فرض کو اتر کے پڑھتے تھے آپ۔ وَيُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ وطر بھی اگر موقع نہیں ملتا تھا تو وطر بھی سواری میں پڑھ لیتے، یعنی فرض کے سوا جو بچتا ہے وہ نفل میں آ جاتا ہے۔ سب ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے، فرض کے بعد جو کچھ ہے سب نفل میں آتا ہے۔ کوئی بہت خصوصی نفل ہے جو بالکل فرض سے ملا ہوا وطر ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے گا اگر موقع ملا تو، اور نہیں ملا تو وہ بھی سواری کرے، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی۔ بلکہ حضور کی تو نماز سفر شروع ہی ہوتا تھا نماز سے، پہلے 2 رکعت آپ پڑھ لیتے تھے، پھر سفر شروع ہوتا تھا،
حضور کا سفر ختم بھی ہوتا تھا نماز پر، پہلے 2 رکعت مسجد میں پڑھ لیتے پھر گھر میں جاتے تھے. کیا پابندی تھی نماز کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرے کرم سے گھر آ گئے، اچھے سے سفر گزرا. یہ 2 رکعت ضمانت دیتی ہیں جو شروع میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کا سفر اطمینان سے ہوگا. یہ 2 رکعت شکرانے کی حضور پہلے مسجد میں آتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر گھر میں آتے تھے. دیکھا، خدا کرے ہر مسلمان کا رشتہ اللہ کے گھر سے ایسا ہی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.